شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کی یہ ویڈیو ان تاریخ دانوں کے لیے ایک سوال ہے جو الیگزینڈر کو دا گریٹ الیگزینڈر کہتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکسر فراموش کیے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیو، ویڈیو دیکھ کر آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ کارناموں کے لحاظ سے الیگزینڈر کو دا گریٹ کہلانے کا حق ہے یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، 23 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، بابل جس کا موجودہ نام عراق ہے، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا۔ ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی۔ اپنی جان سے بھی عزیز گھوڑے کی یاد میں اس نے پھالیا شہر آباد کیا۔ مکران سے ہوتے ہوئے جب اس نے واپسی کا سفر اختیار کیا، راستے میں ہی اسے ٹائیفائیڈ ہو گیا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں الیگزینڈر کا انتقال ہو گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ دنیا کو آج تک یہی بتایا گیا کہ الیگزینڈر عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا۔ تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دا گریٹ کا نام دیا اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن آج 21ویں صدی کے مورخین کے سامنے یہ سوال ہے کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق ہے؟ اگر بات کارناموں کی جائے تو ان کارناموں کا پہلے موازنہ ہی کر لیتے ہیں۔ الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت حاصل تھی۔ جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو تاج و تخت اسے پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں تھا۔ آپ اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے، آپ نے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی۔ اس میں کیا بڑی بات ہے اگر سکندر اعظم نے ایک آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ 10 سالوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سالوں میں بغیر کسی آرگنائزڈ آرمی کے 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور بھی شامل تھیں۔ آپ موجودہ دور کی ہی بات کر لیں، آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام و انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرائے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے نیڈر کمانڈر تھے کہ کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرت نہ ہوتی تھی۔ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کو معزول کر دیا، کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرت نہ ہوئی۔ آپ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ضبط کر لیا۔ آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے اپنی وفات کے بعد دنیا کو آخر دیا ہی کیا؟ کون سا سسٹم اور کون سا نظام وہ دنیا کے لیے چھوڑ کے گیا؟ اس کی بنائی ہوئی حکومت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا سسٹم دیا، ایک ایسا نظام قائم کیا جو دنیا کے 245 ممالک میں کسی نہ کسی صورت میں آج بھی رائج ہے، آج بھی موجود ہے۔ سن ہجری کا اجرا آپ نے کیا، جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی،
آپ پاشی کا نظام قائم کرایا، فوجی چھاونیاں بنوائیں، فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، بیواؤں، بے آسراؤں، غریبوں اور یتیموں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ ہی نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی، جسے آج کے دور میں ہم احتساب کہتے ہیں۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کیا کرتے۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، عمر نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں دیکھے گئے۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے۔ آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی یا کسی درخت پر چادر تان کر سایہ کرتے اور پھر وہیں پہ سو جاتے۔ آپ کی کرتے پر 14 پیوند تھے، ان پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا۔ آپ موٹا اور کھردرا کپڑا پہننا پسند کرتے، باریک اور نرم کپڑے سے آپ کو نفرت تھی۔ آپ اسلامی دنیا کے وہ پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المومنین کا خطاب ملا۔ آپ کی عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال جب ہوا تو سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا اور چیخ کر بولا، لوگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، تم مدینے سے ہزاروں میل دور جنگل میں ہو، تمہیں اس سانحے کی اطلاع کیسے ہوئی؟ چرواہا بولا، جب تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے، میری بھیڑیں جنگل میں آزادی سے بے خوف پھرتی تھیں اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرت سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں رہے۔ دنیا میں الیگزینڈر کا نام اب صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے نظام آج بھی دنیا میں رائج ہیں۔ جب کسی ڈاک خانے سے خط آتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی وردی پہنتا ہے، کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے، یا پھر حکومت کسی بچے، معذور، بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے، تو وہ بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے۔ وہ انہیں تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان ہی لیتی ہے۔ ہم کسی کی کیا بات کریں؟ ہم مسلمان خود بھولے ہوئے ہیں کہ ہماری تاریخ میں ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ لاہور کے مسلمان نے ایک بار انگریز سرکار کو دھمکی دی، اگر ہم گھروں سے نکل گئے نا تو تمہیں چنگیز خان یاد آ جائے گا۔ اس پر جواہر لال نہرو نے مسکرا کر کہا تھا، افسوس آج چنگیز خان کی دھمکی دینے والے مسلمان یہ بھول گئے ہیں کہ ان کی تاریخ میں ایک عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو ساتھیوں، مسلمان ہونے پر فخر کرو، اپنے اسلاف پر فخر کرو، دنیا کو بتاؤ کہ سکندر اعظم وہ الیگزینڈر نہیں۔ اگر کارناموں کی بات کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی سکندر اعظم ڈھونڈ کے دکھائیں۔ محترم ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمیشہ کی طرح مجھے دے اجازت، اگلی ویڈیو تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔